صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک سید الاولین والآخرین درود پاک شوق صلوات محمد صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک سید الاولین والآخرین بعد حمد و صلاة آج دی اے بابرکت روحانی وجدانی روح پرور محفل عارف ربانی عارف کھڑی شریف رومی کشمیر حضرت العلام میاں محمد بخش صاحب رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ الی یوم القیامہ آپ نے اس مبارک کی تقریب سعید ہے اور اس سے جگہ تے اس سے پاک بنایا جا رہا ہے کس جگہ تے آپ خود تشریف لے آئے سبحان اللہ اور اس محفل دے بانی روح روان حافظ قادر بخش صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ وہ اس دے بانی بھی نے روح روان بھی نے اور انشاءاللہ یہ محفل قیامت تک جاری و ساری رہے گی اگرچہ چوری صاحب فرما رہے سن بھی دو جنگاں بھی وڈیاں گزریاں نے وہ جنگاں دے ہاں نہیں کوئی وہ دے دور دور ہاں ایتھے انہاں دے اثرات کوئی نہ اس جگہ دے اثرات کرونا دے موجود سن مگر الحمدللہ اس سال میں محفل بھرپور ہوئی سی یعنی اس سال میں زور وقت بھی ختم شریف بھی حاضر آئی موجود سن اگرچہ پابندیاں سن مگر اس کے باوجود محفل بھرپور ہوئی سی کوئی کمی واقعہ نہیں سی یہ چونکہ بزرگاں دی اپنی روحانیت ہے انہوں نے برکتاں تو معزز سامعین کرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء اللہ نے ہما جیت بنایا ہوتا ہے یعنی کوئی ایک خوبی نہیں ہوندی دو تین نہیں ہوندیاں بلکہ ایک انسان دے اندر جتنیاں خوبیاں اچھائیاں ہو سکدیاں نے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولیاں وہ ساریاں تو نواز دیتا ہے باقاعدہ حدیث پاک بخاری شریف کی حدیث پاک حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جدوں وہ فرائض دی ادائیگی تو بعد وہ نوافل دی ادائیگی کردا ہے بندہ اللہ دی رضا واسطے اللہ تبارک و تعالی اس دے ہاتھ بن جاندا ہے اس دے کن بن جاندا ہے اس دی اکھاں اس دے پیر یہ گویا کہ اللہ پاک کی ساریاں قوتاں عطا فرما دیتا ہے جتنیاں انسان نو قوتاں اللہ پاک نے عطا فرمائیاں نے بظاہر وہ 5 قوتاں نے جدا عموماً لوگوں نو پتہ ہوتا ہے لیکن میں جدوں بکی شریف پڑھدا ہی حضور حافظ الحدیث پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے سن اے 5 قوتاں تے ہیں ہر بندے کو مگر اللہ تبارک و تعالی ان قوتاں وچ اضافے فرماندا ہے اتنے اضافے کہ کیا بات ہے واہ واہ سبحان اللہ یعنی جیڑا سبحان اللہ
باویں تھوڑا جہا بھی پہلے آوے وہ دا حق پہلو میں جب بکی شریف پڑھتا ہے کہ حضور حدیث رحمت اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیتا گیا وہ تے گناہ پنڈ ہے تے نمبردار سن تے نمبردار دے دو ہی بیٹے تے دوویں جڑواں سن شریعت کی اصطلاح وچ انہاں کہندے ہیں توام تے واو دیتے حمزہ کے الف تے میم توام جڑواں پیدا ہوئے انگریزی یہ قانون ہے کہ جیڑا پتر وڈا ہوندا وہ ہی نمبردار ہوندا ہے جویں سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ اور شیر خدا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نمبردار پتر امام حسن جدے بارے حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں ابنی سید فرمایا اے میرا پتر سردار جے اگرچہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ وچ کمی کوئی نہیں کوئی کسی قسم دی کمی نہیں جیڑا کوئی کمی دی گل کرے گا دائرہ اسلام جو خارج ہو جائے گا مگر پہلے تشریف لے آئے امام حسن حضور علیہ السلام نے فرمایا اے میرا پتر سردار تو مسئلہ پیش کیتا گیا جی ہیں جڑواں یہ نوچو نمبردار کیڑا بنے گا وڈا کیڑا ہے حضور قبلہ افضل حدیث سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہاں دوہاں دی ماں بھی بلاؤ تے دائی بھی بلاؤ وہ باقاعدہ بلوائیاں گئیاں گھر آپ نے فرمایا پہلو ماں آوے ماں بلوایا گیا آپ نے وہ دیکھو الگ پوچھا دائی اندر کھڑی رہے ماں آوے علماء کرام بیٹھے نے اور بھی موجود ہے شاہ صاحب نے فرمایا تم اسلم تے اکرم دی ماں ہے اس عرض کیتی جی میں اسلم تے اکرم دی ماں آپ نے فرمایا نہ وچو اسلم وڈا ہے پہلو جمعہ سی یا اکرم تے انہیں ماں نے عرض کیتا قبلہ میں نو جو کچھ پتہ ہے او دے مطابق میرا پتر اسلم جڑا پہلو جمعہ ہے بعد وچ پتر اکرم دی پیدائش ہے آپ نے فرمایا اس دروازے نے دیوار کر پھر فرمایا نو دائی نو بلاؤ دائی آئی آپ نے اس دائی کو پوچھا کہ تو دائی ہے موجود ہے پیدائش دے وقت انہاں دا تینوں پہچان ہے اسلم تے اکرم دی اس آگیا جی بڑی پہچان فرمایا 10 انہاں وچوں پہلے کیڑا جمع آئی تے او مائی او دائی عرض کر دی جی اسلم پہلو جمع آئی اکرم بعد وچ جمع آئی آپ نے فرمایا نے دبار کر دے ہوگی گواہی فرمایا نے پیو نے بلاؤ ہوں پیو آیا آپ نے فرمایا ہوں تو گواہی دے بھی تین بھی کوئی اطلاع ہے تجھے پیو ہے تو او عرض کردہ حضور میں نو جو کچھ اطلاع ہے انہاں دوہاں جو کچھ دسیا ہوئی میں سنے ہیں میں تے کول کوئی نہیں انہیں دوہاں میں نو دسیا سی میری بیوی تے دائی نے کہ اسلم دی پیدائش پہلو حضور افضل حدیث رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیڑا بعد وچ جمع ہے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ دا فتوی ہے کہ جیڑا بعد وچ جمع ہے اس دا استقرار عمل پہلے او عمر وچ وڈا ہے اس واسطے کہ جیڑا پہلے پیدائش ہوئی ہے انہیں جگہ خالی کیتی ہے کہ بعد آڑا جیڑے پیدائش دی تاں واقعہ ہوئی ہے باویں ایک سیکنڈ دا فرق ہے شریعت دا حکم ہے کہ وہ ایک سیکنڈ دا بڑا فرق ہے پر نمبردار ہو بڑے اس سے طرح اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑا رد فرمایا ہے بدعتیاں دا رد کیتا ہے وہ تمام بد مسالک دا رد کیتا ہے پر جیڑا رد کیتا ہے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے انہیں پہلے اس واسطے حق للمتقدم ثم للمتقدم میاں صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی پیدائش 1830 دی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ دی پیدائش 1830 دی ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمت
پیدائش 1856 دی کتنے سال بعد بھی پیدائش ہے 26 سال بعد اور چوتھائی حصہ صدی دا جڑا بعد جمع ہے او دا حق بھی پھر بعد وچ ہوئے گا لہذا میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دی پیدائش جڑی ہے 26 سال پہلے آپ نے جو رد فرمایا ہے نا بڑا کمال ہے آپ نے ویسے کہ آپ دیاں 18 کتاباں نے کتنی نے 18 میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دیاں 18 کتاباں نے مگر انہاں 18 کتاباں وچوں جدے اندر شریعت دا شریعتی اشاعت ہوئی ہے بد مسلکاں دا آپ نے رد فرمایا ہے ایسا رد فرمایا ہے کہ جدی مثال ہی کوئی نہیں ملتی اس کتاب کا نام ہدایت المسلمین سبحان اللہ سبحان اللہ نام بھی ایسا رکھے ہے نام تے غور کرو نا ہدایت المسلمین ایک ہوندہ مسلمان تے ایک ہوندہ مومن ایک ہوندہ مسلمان تے ایک ہوندہ مومن انہیں کی فرق ہے علماء اصولیین فرماندے نے کہ مومن ہو ہوندہ ہے کہ جنہیں مسلمان ہو ہوندہ ہے جدی زبان تے کلمہ جاری ہوئے لوگاں دے سامنے انہیں پڑھ لے کلمہ اوہ مسلمان جڑا اللہ نے ہاں صاحب ایمان ہے وہ مومن سبحان اللہ تے جڑے مخلوق دے سامنے جنہ کلمہ پڑھ لیا ہے وہ گمراہ نہ ہو جان انہاں پکا ایمان لبے کہ وہ پکے مومن بن جان انہاں دی اصلاح واسطے میاں صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے ہدایت المسلمین تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد جیڑا سب تو بڑا اختلاف امت دے اندر پیدا ہویا ہے عقیدے دے اعتبار نال وہ ساڈے علاقے میں جو عام کہندے نے وہابی عقیدہ یہ کہندے نے اس وہابی عقیدے دا بانی محمد بن عبد الوہاب نجدی سی محمد بن عبد الوہاب نجدی انہیں جڑے عقیدے پھیلائے لوگوں دے دماغ خراب کیتے وہ عقیدہ چلدا چلدا عرب شریف چو ساڈے ہندوستان پہنچیا ساڈے ہندوستان دے لوگ جدوں عقیدہ انہاں دا خراب ہون لگا تو میاں صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فوراً ہی قلم اٹھایا تے میدان عمل میں اترے اور دین دیا بیش بہار کتابوں دے حوالے دے کے لوگوں دے عقائد دی اصلاح فرمائی تے نشاندہیاں کیتیاں فرمایا جیڑا بندہ اے عمل کرے گا نا اے برا برا عمل جدے وچ آئے گا وہ بد عقیدہ ہوئے گا اس نو موت ایمان دی نصیب نہیں کیونکہ بے ادب ہو گیا ہے اور یہ حقیقت ہے جیڑا بے ادب ہو جاندہ گستاخ ہو جاندہ کدی اس نو کلمہ نصیب ہو سکتا محدث کچھوچوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اعلیٰ حضرت خلیل بن آپ فرماندے نے کہ یہ حقیقت ہے کہ جیڑا بندہ بے ادب ہو جائے گستاخ ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دے دل وچوں توبہ دی توفیق ختم فرما دیندہ ہے آپ فرماتے نے ایک ہے دشمنی کرنا ایک ہے بے ادبی کرنا یہ بڑا ہی فرق ہے آپ فرماتے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینا پورے مکے نے دشمنی کی تھی پورے مکے نے دشمنی کی تھی مگر جنہ بے ادبی کیتی ہے جنہ دشمنی کیتی ہے انہیں بڑا فرق ہے جنہ صرف دشمنی کیتی ہے وہ سارے مسلمان ہو گئے وہ سارے مسلمان ہوئے نہیں مگر جنہ بے ادبی کیتی ہے آپ فرماتے ہیں عمر بن خطاب ہاتھ میں ننگی تلوار لے کے آ رہے ہیں اور گلی گلی دستے ہوندے نے یا آج میں نہیں دیا وہ نہیں اے وہ لفظ نہیں نا ترجمہ پنجابی بن گیا یا آج میں نہیں دیا وہ نہیں یا مسلمان نہیں ادھر تو بڑی بھی کوئی دشمنی ہو سکتی ہے دشمنی کیتی ہے پوری مکے بچوں جنیار عمر پاک نے دشمنی کیتی ہے جنیار عمر پاک ابو جہل جیڑا تے کمینہ بندہ ہی کوئی نہیں یقیناً ایک دن بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سامنے نہیں آیا مقابلے واسطے پچھو ہی کھڑو کے اشارے کردہ آئی
مگر عمر پاک جدوں آئے نے بے ادبی نہیں کیتی پوری زندگی جی آئے نے تے اوندے سرکار دے قدماں چ ڈگ گئے مگر ابو لہب نبی پاک دا سکا چاچا سی انہیں صرف آپ دے ہاتھ مبارک دی بے ادبی کیتی سی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں کلمہ نصیب اس کی وجہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے ہی غیرت مند ہے اللہ پاک نے غیرت فرمائی غیرت دا مظاہرہ فرمایا پوری صورت مبارکہ نازل فرمائی او دا پنجابی ترجمہ سنا دیا پنجابی چھے یہ ساڑی سرگودے دی زبان ہے اور سرگودے دی زبان بھی ترجمہ یہ بڑھتا ہے ابو لہب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ مبارک دی بے ادبی کی تھی پر اللہ پاک نے فرمایا تبت یدا ابی لہب اوے ابو لہب تیرے دوویں ہاتھ ٹوٹ جا تیری زنانی کوٹو لے کے مرے تے تو بھی رنڈا ہو کے مرے اے ترجمہ مردہ ہوتا پنجابی سے حالانکہ مکہ دی بہت بڑی چترانی آئی ابو لہب دی بیوی مگر وہ لکڑیاں لائن ٹور گئی ایویں شگل وچ لکڑیاں سر تے بدیاں مونج دا رسا وٹ کے او دے وچ بدیاں لکڑیاں تو بن کے رسی لٹکائی اگوں تے تو پا کے نا کاڈی دے تھلے تو بن لئی ایک جگہ تے بیٹھی تے فرشتے نے آ کے لکڑیاں ٹکا دیتا مونج دا رسا گال پے گیا تے پھانسی لے کے مار گیا ٹھیک ہے مگر وجہ کی بڑی کہ بے ادب سے ابو لہب بھی بے ادبی کی تھی کلمہ نصیب نہ ہویا تے جو عمر پاک نے دشمنی ضرور کیتی ہے مگر نبی پاک رضی بے ادبی نہیں کی کلمہ نصیب ہو گیا تے جڑے بے ادب لوگ نے انہاں نوں کلمہ نصیب ہو سکتا نہیں تے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے رد فرمایا ادھر تو پہلے میاں صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے رد فرما کے دسیا کہ فرمایا ہدایت المسلمین فرمایا اے مسلمان جنہ کلمہ پڑھ لے اللہ دے محبوب دے بارگاہ وچ پکے ایماندار کر کے میں پہنچاواں سبحان اللہ سبحان وہ کتاب لکھنے دا سبب میاں صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا یہ کتاب میں لکھی کیوں ہے آپ فرماندے نے باب الفتن اندر مشکاتے کیا حذیفہ رہا اندازہ لاؤ انہوں نے علم پاک دا ایک ایک شعر دے اندر کتنیاں کتاباں دے ذکر حوالے انتہائی لمبی آج ساڑھے معاشرے میں جو لوگ سمجھ میاں صاحب نے صرف سیف الملوک لکھ چھڑی ہے پھر شعر لکھ چھڑے نا پھر سفر العشق کتاب بن گئی ہے ایک اس سارے جتنیاں پہلیاں کتاباں سن انہیں ساریاں دا یہ آپ نے سمری لکھی ہے جنہی سیف الملوک ہے یہ ساریاں کتاباں دی سمری ہے خلاصہ ہے وہ جنہی باقی 17 کتاباں ہیں ٹھیک ہے تو آپ فرماندے نے باب الفتن اندر مشکاتے کہے حذیفہ راوی نالے ابو داؤد اے مسئلہ اچھی طرح سناوی وہ کی مسئلہ ہے اور اگلی جڑی گل اس تو اگے روایت حدیث پاک آپ بیان فرما رہے ہیں یہ ادھر راوی نے آپ فرماندے نے ایویں نہیں گل مشکات شریف بڑی معتبر کتاب ہے فرماندے نے اس کتاب وچ حوالہ موجود جی ٹھیک ہے فرمانے راوی کون نے حذیفہ ابن یمان حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ حضرت علیہ السلام دے او صحابی نے جڑے رازدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور کسے صحابی نو اے جرت نہیں سی ہوندی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کان مبارک نال اپنا منہ لا کے تے انج گل کر دیا یہ ہوری کسے نہیں سی یہ واحد حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور علیہ السلام کے رازدار صحابی نے حضرت عمر پاک پر دے زمانے میں یہ افریقہ دے گورنر سن افریقہ میں بطور گورنر گئے نا تو آپ نے تو خط لکھیا
تے واپسی عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط دا جواب دیتا، فرمایا اوتھے چھونی دی ضرورت ہے، مسلمانہ واسطے فوجیاں واسطے چھونی تیار کرو۔ آپ نے افریقہ دے سارے عمائدین بڑے بڑے جڑے لوگ ہیں انہوں نے بلایا میٹنگ، حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب جو بندے اکٹھے ہوئے، آپ جو خط پڑھ کے حضرت عمر پاک نے فرمایا کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حکم ہے کہ ایتھے چھونی بنانی ہے۔ کہ وہ سارے لوگ کہندے ہیں کہ جی چھونی تو تسی بڑا سو، ساڑی جیڑی کارآمد زمین ہے نا جدے بھی ساڑیاں فصلہ ہوندیاں ہیں وہ بہت تھوڑی ہے، باقی یہ سارا جنگل جیڑی ساڑی زمین ہے کارآمد جدے فصلہ ہوندیاں ہیں وہ دے تسے نہیں بنان دینا۔ آپ نے فرمایا اتھے بنانا ویسے بھی ساڑی سانو اجازت ہے، وہ بندے کہتے ہیں پھر کہتے جنگل چ بناؤ گے؟ جی جنگل چ بنا مانگے تے وہ بندے عرض کرتے نہیں جنگل وچ ایڈے ایڈے سپ تے بچھو نے کہ بچھو اگر بندے نو ڈنگ مارے دعا سا نہیں لے سکتا، تے تسی کس طرح بنا؟ فرمایا تو اسی اجازت دیو نا، تو عمر پاک دا حکم ہے ہن تسی بھی کیا ہے اجازت ہے، انہاں کیا اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا ہن آ کے دیکھو جنگل دے کنارے کھڑے ہو کے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگل دے جانوراں نے خطاب فرمایا، فرمایا جنگل دے جانوروں شیروں چیتیوں سپ بچھو جتنے تسی جانوروں 24 گھنٹے دا وقت ہے تواڈے کول، اتنے میل جگہ خالی چاہیے۔ ہزاراں دی تعداد میں لوگ تاریخ وچ گواہ نے کہ جڑا شیر ہے شیرنی بھی اپنے بچے چکے ہوئے، شیر بھی نال معامہ نے گدڑا تے شیاں اپنے جاتک چکے ہوئے، سب تے بچھو دوڑ دے جا رہے ہیں۔ شام تو پہلے انہیں علاقہ خالی کرتے ہیں۔ یہ حذیفہ ابن یمان نے جو اس حدیث پاک دے راوی نے، تو پھر حضرت میاں صاحب رحمت اللہ تعالیٰ فرمانے نے ایویں نہیں گل جے مشکات شریف تے تین اعتبار نہیں نہ پھر عمدہ، تو فرماندے نے حضرت ابو داؤد شریف سے ستہ دی معتبر کتاب ہے، فرماندے نے ابو داؤد شریف نے اٹھا کے دیکھ لے، بڑے خوبصورت طریقے نالوں دے وچ بیان موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تے آپ فرماندے نے کہ مشکات شریف پڑھ کے دیکھو، مشکات شریف جیڑی ہے کتنی بڑی معتبر کتاب ہے کہ جدے اندر 5945 حدیثاں موجود ہیں، اور اس وقت بھی تمام مدارس عربیہ کے اندر وہ لوگ کہ جڑے بدعقیدہ نے ساڈے عقائد کے مطابق وہ بھی مشکات شریف اپنے مدارس کے اندر پڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میاں صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے نے کہ حضور علیہ السلام نے جدوں بیان فرمایا حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن دے پیسہ، انہوں نے سن کے حدیث پاک بیان کی تھی کہ ہر مدل آتے ہر فتنہ جو اٹھسی وچ سالہ، ہر مدل آتے ہر فتنہ جو اٹھسی وچ سالہ، حضرت خبر سنائی سب دی اصحابہ خوشالہ۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ نے فرمایا کہ میرے صحابیوں سن لو، کچھ وقت گزرے گا، میرے تو بعد وقت جدوں آئے گا کچھ لوگ بدعقیدہ ہو جائیں گے، بہت بڑے بڑے فتنے برپا کریں گے۔ تو پھر وہ کی فتنے؟ بے شمار فتنے، جبریہ قدریہ معتزلہ اتنے آئے نہیں۔ وہ جبریہ کون نے؟ آج تک اس یہ مسئلہ مڑو نہ کدی سنیا نہ کوئی علماء کو کدی پوچھیا ہے، ٹھیک ہے، عقائد دے بارے گل ہی کدی نہیں کی تھی، بلکہ اسی سمجھتے ہیں دہشت گردی ہے۔ ساڈے بندے نہیں سمجھتے نا کہ عقیدے دی گل پوچھنا جڑی دہشت گردی ہے، جبکہ عقیدہ بنیاد ہے، عقیدہ ایمان دی گڈ ہے، تے عقیدہ درست نہیں تے زندگی ساری عمل کردا رہے
کوئی عمل اللہ دی بارگاہ وچ قابل قبول نہیں. یہ عقیدہ درست ہے نا, عقیدہ ٹھیک ہے, پھر اگر عمل دے اندر کوئی کمی ہے رہ بھی گئی ہے نا, اللہ تبارک و تعالیٰ معافی چاہ دے. اس واسطے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جن نے میرا کلمہ پڑھ لیا, من قالا لا الہ الا اللہ فہو فی الجنہ, جن نے کلمہ پڑھیا یقیناً وہ جنت میں جائے گا. یہ کلمے تو مراد وہ کلمہ جڑا دل وچوں پڑھیا ہے, جڑا صرف زبانی پڑھیا گیا ہے. اللہ پاک کو دی گواہی فرما رہے وما ہم بمؤمنین, وہ ایماندار نہیں ہو سکتے کہ جنہاں نے اے محبوب علیہ السلام تو انو دل وچوں نہیں منیا. زبانی کوئی پڑھدا رہے وہ کلمہ قبول نہیں. کلمہ وہ قبول ہے جڑا دل وچوں پڑھیا ہے. تو میاں صاحب رحمت اللہ تعالیٰ فرماندے نے اہل حقانو تانے مارن حقوں آپ کنارے, رب دیاں یاراں دے جو منکر کہر الہی ماریا. فرماندے جو ایسے فتنے برپا کرن گے کہ جڑے اللہ دے نیک بندے نے, جڑے سچے نے, اولیاء اللہ, صالحین, علماء ربانی, انہاں دے حق میں جڑے بکواسات کرن گے. اے ہن کتنا بڑا جہلم وچ فتنہ پیدا ہویا. تمام اولیاء اللہ, تمام علماء, تمام محدثین, جملہ صحابہ کرام, حتیٰ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی معاف نہیں کی. ایسے بکواسات وہ کر رہے ہیں. مرزا, کیونکہ مرزا جیڑا بھی ہوئے وہ ہندے ہی ہیں, کیونکہ پہلا بھی بڑا مرزا بالکل وہ دے نقش قدم ہوتے چل رہے ہیں. تے رب دیاں یاراں دے جو منکر کہر الہی مارے. حضور علیہ السلام دے حدیث مبارکہ دا ترجمہ کردے ہیں میاں صاحب رحمت اللہ تعالیٰ فرماندے جڑے اللہ دے دوستاں دے خلاف بکواس کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ دے غضب وچ پکڑیا جائے گا. اس واسطے کہ اللہ اپنے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا اولیاء اللہ دی مخالفت کرے گا, اولیاء اللہ دے نال وہ اختلاف پیدا کرے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں فرما رہے ہیں کہ میرا تھوڑے واسطے اعلان جنگ ہے. جیڑا اللہ دے ولیاں نال جنگ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ او دے نال جنگ فرمائے گا. جیڑا اولیاء اللہ دے خلاف, علماء دے خلاف, صالحین دے خلاف بکواس کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ او دے نال جنگ فرمائے گا. پھر حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے میں بھی کول بیٹھا ہے. حضور علیہ السلام اس تو اگے کی فرمایا. آپ فرماندے نے کہ حضور علیہ السلام نے دعا کی تھی, اللہ دے محبوب علیہ السلام نے دعا فرمائی. وہ الفاظ حدیث پاک دے میاں صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی زبان پنجابی دے اندر شیرن دے موتیاں چکنے پڑھوئے. آپ فرماندے نے ابن عمر نے یہ روایت کیتی وچ بخاری, ابن عمر نے یہ روایت کیتی وچ بخاری, خبر خیر دعا نبی سے کیتی میں سن دے ترے واری. حضرت عبداللہ ابن عمر ایک کون نے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اپنے شہزادے نے. 4 نام دے عبداللہ صحابی نے انہوں عبادلہ عربہ کیا جاندہ ہے. کی کیا جاندہ ہے؟ عبادلہ عربہ. 4 صحابہ نے عبداللہ نام دے. حضرت عبداللہ ابن عباس, حضرت عبداللہ ابن عمر, عبداللہ ابن مسعود, عبداللہ ابن سلام. یہ 4 مشہور صحابی نے جو بہت بڑے عالم ہیں. انہوں نے ایک عبداللہ ابن عمر نے حضور علیہ السلام دے پیارے صحابی جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بڑے بیٹے. یہ اتنے بڑے سیانے سن حضور علیہ السلام نوجوان صحابی ہیں. ہمہ وقت حضور علیہ السلام نے فرماندے ہیں عبداللہ تو میرے نال رہا کر. باقاعدہ فرمایا عبداللہ میرے نال رہا کر, اس واسطے کہ میرا
ہر عمل ویکھیا کر اس واسطے کہ جڑے بڑی عمر دے صحابہ نے انہاں دا وصال ہو جائے گا نویں جڑی جنریشن ہے انہاں نو میری حدیثاں تو پڑھائیں سبحان اللہ اس واسطے یہ حضرت عبداللہ ابن عمر انہاں نال رکھ دیا تو بڑے ہی سیانے نوجوان صحابہ وچوں سب تو سیانے حضرت عبداللہ بن عمر سے ایک موقع تے آپ خود راوی نے حدیثیں پاک میں آپ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کی محفل پاک لگی ڈھیر سارے صحابہ کرام بیٹھے میں صحابہ کرام پیچھے بیٹھے آئی چونکہ میری عمر تھوڑی ہے میں تھوڑا ادباً پیچھے بند آئی حضور علیہ السلام نے بطور تعلیم آپ نے فرمایا اور میرے پیارے صحابیوں دسو تواڈے وچوں کوئی یہ گل دس سکتا ہے کہ دنیا تے ایک درخت ایسا ہے کہ او دا سر قلم کریے نا اتوں جویں انسان دا سر قلم کریے تو او زندہ نہیں رہ سکتا دسو او درخت کیڑا ہے کہ جدا اتوں سر قلم کریے دوبارہ پھٹیا کدی نہیں سارے صحابہ چپ ہو گئے کسی بھی نے جواب دیتا حضور علیہ السلام نے دوبارہ ارشاد فرمایا سارے چپ سارے عرض کر دیں اللہ عالم و رسول اللہ اور اللہ دے رسول ہی بہتر جان دے حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک کھجور ہے کیا درخت ہے کھجور اس واسطے کہ کھجور انسان دے باقی مادے وچوں پیدا ہوئی ہے جدو حضور حضرت آدم علیہ السلام دا قالب مبارک جبریل علیہ السلام نے بنایا تو کچھ وچوں مٹی بچ گئی او کٹھی کیتی درز کیتی مولا کریم اے کھرچن بچی اے دا کی بناواں اللہ پاک نے فرمایا دی کھجور بنا سبحان اللہ اس واسطے حضور علیہ السلام نے فرمایا اور میرے امتیو اپنی پھوپھی دی عزت کیتا کرو صحابی عرض کر دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پھوپھی دے ساری عزت کر دیں بکری پھوپھی کیڑی ہے آپ نے فرمایا سارے دی کٹی پھوپھی کھجور ہے کہ جڑے حضرت آدم علیہ السلام کے نال جمی ہے اس سے مٹی وچ ہو یہ جدوں گل ہو گئی حضور علیہ السلام نے جواب ارشاد فرما دیتا حضرت عبداللہ ابن عمر اٹھے حضور علیہ السلام دے قریب آ کے این سر تھلے کر کے ہاتھ بن کے عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پتہ آئی میں جان کے نہیں دسیا حضور علیہ السلام نے محبت نال این سر تے پیار پھیر کے فرمایا تو پھر پتہ جی یہ دسیا کیوں نہیں عرض کر دیں جی میں اس واسطے نہیں کہ میرے ابا جی بھی بیٹھے ہیں میرے تایا سلیمان فارسی بھی بیٹھے ہیں ٹھیک ہے میرے تایا ابو بکر صدیق بھی بیٹھے ہیں میرے تایا عبداللہ ابن سلام بھی بیٹھے ہیں میرے تایا عبداللہ ابن مسعود بھی بیٹھے ہیں جڑے پوری امت دے استاد نے یہ کو پوچھے پوری امت دا استاد کون ہے کہ تو آپ جی عبداللہ ابن مسعود حضور علیہ السلام اینج بازو جو پکڑ کے اپنی حیات ظاہری دے اندر پکڑ کے صفہ تے بٹھایا فرمایا عبداللہ تے بہ جا میری امت نے دین دا سبق پڑھایا ٹھیک ہے تے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عرض کر دینے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اس ادباً نہیں جواب دیتا کہ میرے سارے چاچے تائے بیٹھے نے تو وہ جواب نہیں پہ دیتے تو میں کیوں کھڑا ہو گئے جواب حضور علیہ السلام نے دعا دیتی فرمایا یا اللہ عبداللہ نے دین دی سمجھ عطا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 1600 حدیثہ دی روایت فرمائی ہے 1600 حدیثہ بیان فرمائی ہے یعنی باقی صحابہ نالوں بہت زیادہ روایات میں اس واسطے تے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے میں حضور علیہ السلام دی بارگاہ عالیہ بیٹھا ہے تے آپ نے فرمایا فجر وچ
شام اساڈی سائیاں یمن دے پھر یمن میرے نو رکھی دور بلائیاں یہ حدیث پاک دے ترجمے دے الفاظ دے اپنی زبان دے موتی بنا کے جوڑ کے رکھ دیتے نے میاں صاحب نے فرمایا کریم مبارک شام فجر میں شام اساڈی تائیں یا اللہ شامی بھی تے فجری بھی ملک شام نو برکت عطا فرما دے اس واسطے کہ ملک شام حضور علیہ السلام دی ظاہری حیات مبارکہ دے اندر اسلامی سلطنت دا حصہ بن چکے اور ملک یمن نال بھی حضور علیہ السلام بڑی محبت فرماندے تے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام نے یمن دا قاضی مقرر فرمایا سی ٹھیک ہے پھر یمن دئی پھر یمن میرے نو رکھی دور بلائی یمن یہ عربی دا لفظ ہے یمن بھی عربی دا لفظ ہے تو یمن بھی کیونکہ زبر زیر بدلنے لا مانا بدل جاتا ہے یہ عربی دے اندر خاصے نہیں اگرچہ پنجابی دے بھی الفاظ ہیں نے لیکن اکثریت الفاظ جڑی ہے نا پنجابی دے اندر وہ عربی دی کیونکہ الحمدللہ میں باقاعدہ ایک لغت اس موضوع تے ترتیب دیتی ہے وہ لفظ جڑے ہیں قرآن پاک حدیث پاک اور عربی دے اور ساڑی پنجابی زبان وچ اسی استعمال کرتے ہیں بے شمار لفظ مثال دے طور پر اجی تے بم پھٹے نا پھٹتے نہیں رہتے کچھ بندے مر جاندے کچھ بندے زخمی ہو جاندے تیسرا آپشن ہے پورا دن ساڑھا ترا نکل یہ ہویا ترا نکل یہ ترا عربی زبان دا لفظ ہے حضور علیہ السلام دے الفاظ نے لا ترا ڈر نہ آپ نے باقیدہ فرمایا لا ترا نہ تو ڈر یہ عربی زبان دا لفظ ہے ترا پنجابی جس استعمال اسی طرح بے شمار الفاظ نے یہ ساڑھی پنجابی زبان میں اونا بچے یمن بھی یمن دبان اندر برکت قوت برکت اور قوت اللہ دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا مولا کریم یمن ساڑھے نو قوتاں دے برکتاں عطا فرمائی تو مولا کریم کبھی ہو دے وچ کوئی بلا کسی قسم دی نہ آیا اسے واسطے محدثین کرام فرماندے نے قیامت تک ہوتے کسی قسم دی وبا نہیں آئے یمن دے اندر کسی قسم دی وبا نہیں آئے گی اس واسطے کہ حضور علیہ السلام نے دعا چکی ہے دیکھئے پھر حضور علیہ السلام نے دے سامنے جدوں یہ عرض کیتی گئی کہ مولا کریم حضور علیہ السلام دی بارگاہ وچ عرض کیتا گیا کہ جی نجد واسطے بھی دعا چا فرماؤ کہ حضور علیہ السلام نے جڑا فرمایا او دا ترجمہ میاں صاحب نے کیا نہیں کیتا ہے آپ فرماندے نے حضرت کیا ہناک الزلازل فتنے شر اس تھاؤں شاک شیطانی جمسیوں تے خیر نہیں اس جاؤں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ شام واسطے بھی دعا کر چھڑیے یمن واسطے بھی کر چھڑیے پر نجد واسطے دعا نہیں کرانگا حالانکہ آپ رد نہیں سی فرماندے آپ نے دعا نہیں کی تھی بلکہ فرمایا سن لو اوتے شیطان دا سنگ پیدا ہوئے گا اوتے زلزلے شر تے فساد پیدا ہوئے گا جیڑا امت دے عقیدے نو بدلنے دی کوشش کرے اور اوتھے ہی وہ محمد بن عبد الوہاب نجدی اوتھے پیدا ہوگا وہی سب تو بڑا فتنہ ہے اور اس سے فتنے چل دیا دہشت گردی دا بنیاد بھی وہ محمد بن عبد الوہاب اس واسطے اسلام دے اندر پہلا دہشت گرد محمد بن عبد الوہاب نجدی جنہیں عثمانیہ کو حکومت کھون واسطے کتنے جناب نے پاپڑ بھیجا وہ مولوی بنیا تاجر بنیا پتہ نہیں کی کیتا آخرکار بیت اللہ شریف دا جڑا گلہ سی نا اس زمانے دے اندر خرباں دی دولت موجود ہے جڑے جا کے نے توڑ کے تو دے قبضہ کر ایسا دہشت گرد مگر میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایسا ادا رد فرمایا کہ ایک کو دی حرکت ایک کو دی بد عقیدگی دا رد فرما کے قرآن و حدیث دے دلائل نال سچا تے سچا عقیدہ اہل سنت و جماعت دا
دعا ہے اللہ تبارک و تعالی سن سنا کے یاد رکھے عمل کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ بشرط زندگی اس تو اگلا حصہ جڑا ہے آئندہ سال عرض کیتا جائے گا اللہ پاک عمل نچائی دا بکھول ہے نچائی الحمدللہ کوئی مسئلہ دی بس ما تعرف تعرف ما شاء الله